مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 1433 سنہ ہجری کا رمضان المبارک ہم سے جدا ہو گیا۔ اس رمضان میں مدنی چینل نے رمضان المبارک کی خصوصی نشریات پیش کی، جس میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ افطاری کے مناظر، نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرے، سحری کے مناظر، نماز ظہر کے بعد ہونے والا مدنی مذاکرہ، نماز عصر کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی جانے والی مناجات۔ ان یادوں کو تازہ رکھنے کے لیے مدنی چینل پیش کر رہا ہے سلسلہ بنام رمضان کی پرکیف یادیں۔ آئیے اس کے مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا، اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا، اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا پڑھاؤں گا، آخر میں سورۃ الاخلاص و قریش و درود و استغفار کی ترکیب کروں گا۔ پردے پردہ کے دسترخوان پر سنت کے مطابق بیٹھ کر 3 انگلیوں سے چھوٹے نوالے لے کر اچھی طرح چبا کر کھاؤں گا، جو دانہ وغیرہ گر گیا اٹھا کر کھا لوں گا، ہڈی گر مسالہ وغیرہ ہوئے اچھی طرح چوس چاٹ کر دسترخوان پر ڈالوں گا۔ ہر 2-1 لقمے پر الحمدللہ یا واجد و بسم اللہ کہوں گا، وقتاً فوقتاً زور سے بھی کہہ لوں گا تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے، اطراف کی چیزیں گواہ ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ الذی لا یغدر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ، بہت رنجیدہ غمگین ہے دل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، کرم کر دو کلی دل کی اٹھے کھل یا رسول اللہ، بلاؤں نے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، بلاؤں نے مجھے ہر سمت سے کچھ ایسا گھیرا ہے، میرے بڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ، میرے بڑھتے ہی جاتے ہیں مسائل یا رسول اللہ، دل مغموم کا سب حال آقا تم
شاہ عمر ہمیں تسکین کا سائل یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ہوا جس دم میں در یار پہ پہنچوں روتا ہوا جس دم میں در یار پہ پہنچوں روتا ہوا جس دم میں در یار پہ پہنچوں اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دے اس وقت مجھے جلوائے محبوب دکھا دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم 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 سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے نماز تراویح کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی مذاکرہ فرمایا۔ آئیے اس کے کچھ مناظر دیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تمام اسلامی بھائی معتکفین نگاہ نیچی کیے، توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ کپڑے یا بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، ادھر ادھر دیکھنے، انگلیوں سے کھیلنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا۔ آج 1433 سن ہجری 13 رمضان المبارک کی 17ویں شب ہے، شب اصحاب بدر ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین اور عاشقان رسول
जमआ हैं। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। दुनिया भर में न जाने कहाँ कहाँ नाज़रीन भी मदनी चैनल के ज़रिए हमारे साथ शरीक हैं। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब, और वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। मुझे आएँ बाएँ शाएँ करता अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अत्तारी है। मैं ज़िया कोट से तल्लुक़ रखता हूँ। मेरा बापा जानी से ये सवाल है कि अक्सर हम सहरी या इफ्तारी का वक्त रोते हैं, तो जो आंसू हैं हमारे, अगर आंसू का कतरा हमारे मुंह में चला जाए तो इससे रोज़े का क्या होगा? रोज़ा हमारा टूटेगा या नहीं? जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। बहुत प्यारा सवाल है ये। तो बहर शरीअत जिल्द अव्वल सफ़हा नंबर 988 मसला नंबर 16, आंसू मुंह में चला गया और निकल गया, अगर कतरा दो कतरा है तो रोज़ा ना गया, और ज़्यादा था कि उसकी नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो जाता रहा। पसीने का भी यही हुक्म है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई मैं मोहम्मद यूसुफ अत्तारी बात कर रहा हूँ। पहले मैं बद मज़हब था, तो अब मैं दावत इस्लामी में आया हूँ। पापा जान को देख कर दावत इस्लामी में आया हूँ। मैंने एक दो दफ़ा उनका दीदार भी किया फिज़ान मदीना में आके। मदनी चैनल देख के मैंने उन लोगों को छोड़ा। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज़ जो अपनी असल की तरफ लौटती है। सआदतमंदों में बिलाखिर आ ही जाता है, और अगर कोई सआदतमंदों में घिर गया और था शकी तो फिर वो अशकिया में चला भी जाता है। तो अल्लाह हमको सआदतमंद रखे और सआदतमंदों में उठाए। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ आपको। अब ये कि पक्के आ जाएँ, मदनी काफ़िलों के मुसाफिर भी बने, और खूब उस दावत इस्लामी की जिसको आप पसंद करते हैं धूमें मचाएँ। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। खुशनसीब आशिक़ान रसूल ने अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया के साथ सहरी की सआदत हासिल की। आइए इसके पुरकैफ मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। नीयत बंदे को जन्नत में दाखिल कर देती है। निगाहें नीचे किए, तवज्जो के साथ हस्ब हाल अच्छी अच्छी नीयतें करते जाइए। खाने के बाद का वज़ू करूँगा, इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खाऊँगा पीऊँगा, ख्वाहिश से कम खाऊँगा, सहरी की सुन्नत अदा करूँगा, कल का फ़र्ज़ रोज़ा रखूँगा, अव्वल आखिर नमक या नमकीन इस्तेमाल करूँगा। वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यक़दुरु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ वहुव अस्समीउल अलीम। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अब तो बना दे अल्लाह, कोई हज का सबब अब तो बना दे। जलवा मुझे फिर गुंबद
वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अत्अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। मेरा सारा वजूद अफसोस लिथड़ा है गुनाहों से। या रसूल जवाब में करम शाफ़े महशर खुले मालिक दफ्तर करम शाफ़े महशर नमाज ज़ोहर अदा करने के बाद अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने अच्छी नीयतें फरमाने के बाद मदनी मुज़ाकरा फरमाया। आइए इस मदनी मुज़ाकरे से इल्म के कुछ सुनहरी मोती हासिल करने की सआदत हासिल करते हैं। आइए मिलके मज़ीद अच्छी नीयतें करते हैं। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी नीयतें करता हूँ। अव्वल ताखिर मदनी मुज़ाकरे में शिरकत करते हुए इल्म दीन हासिल करूँगा।
از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. کپڑے یا بدن یا داڑھی یا سر کے بال سہلانے، ادھر ادھر دیکھنے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے نگاہیں نیچی کی خوب کان لگا کر سنوں گا. الحمدللہ 1433 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کا آج 17واں روزہ ہے. نماز ظہر ادا کرنے کے بعد معتکفین اور عاشقان رسول عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زہیب رضا عطاری ہے، میں فاروق نگر لاڑکانہ سے یہاں حاضر ہوا ہوں. پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں اندرون سندھ میں لوگ مزارات پر قبر کو چومتے ہیں اور قرآن کو جھولا جھلاتے ہیں، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجئے. مزار کو چوبنا، قبر کو، یہ کچھ علماء نے اجازت دی ہے، کچھ نے منع کیا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ احتیاط اسی میں ہے کہ نہ چومیں، کیونکہ آداب یہ ہیں مزار ولی کے مزار کے آداب کہ اس کی قبر سے 4 ہاتھ یعنی کم و بیش 2 گز دور رہنے میں تعظیم ہے. تو جب اتنا دور کھڑا رہنا ہے اس کو احترام کرتے ہوئے، تو اب چومنے کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. تو اب اگر کوئی قبر کو چومتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اور بعض لوگ بیچارے وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ قبر کو چومتا ہے تو یہ سجدہ کر رہا ہے. تو قبر کو چومنے میں سجدہ نہیں ہے، تو بچے کو بھی تو چومتے ہی ہے نا. قرآن کریم کو ہم چومتے ہیں، تو سجدے کا معنی ہونٹ لگانا تو ہے ہی نہیں. آپ یعنی دیانتداری سے آپ خود غور فرمائیں کہ آپ جب نماز میں سجدہ کرتے ہیں تو کیا ہونٹ زمین پہ لگاتے ہیں؟ انڈر اسٹوڈ کوئی بھی نہیں لگاتا. تو اب قبر کو کسی نے ہونٹ لگائے تو اس کو سجدہ کس نے کہہ دیا؟ سجدے کی تعریف میں ہی نہیں ہے یہ. تو یہ بس وہ شاید باتوں کے پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ اس طرح پھر اس کو سجدہ قرار دے کر خواہ مسلمانوں کے بارے میں بدگمانیاں پھیلاتے ہیں. تو یہ شریعت پر پھر تہمت رکھتے ہیں کہ یہ یوں ہے تو بدعت ہے تو حرام ہے تو شرک ہے تو فلاں ہے. تو یہ توبہ استغفر اللہ. مسلمان کے بارے میں اچھا ہی گمان کرنا چاہیے. چومنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. ہم نہیں چومتے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ احتیاط یہ ہے کہ نہ چومیں. احوط منع ہے یہ لکھا ہے. لیکن باپا اگر کوئی واقعی سجدہ کر دے تو؟ بس سجدہ کرے. جب بھی اگر کوئی معاذ اللہ مزار کو سجدہ کرتا ہے یہ بہت غلط کر رہا ہے. اگر تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا. اب یہاں ایک مسلمان کے بارے میں وہی بات ہے کہ جو فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے قول میں یا فعل میں 99 پہلو کفر کے جاتے ہوں اور ایک پہلو اسلام کی طرف جاتا ہو تو وہی اختیار کیا جائے گا. تو اب یہ کہ ایک مسلمان ظاہر مسلمان نظر آ رہا ہے، وہ سجدہ کر رہا ہے قبر کو. اب یہاں ایک پہلو کفر کی طرف جا رہا ہے کہ یہ سجدہ عبادت کر رہا ہوگا، ایک پہلو جا رہا ہے کہ یہ سجدہ تعظیم ہی کر رہا ہوگا جو کفر نہیں ہے بلکہ حرام ہے. تو یہاں جب تک اس کی نیت ہمیں پتہ نہیں، ہم نے حرام کہنا، اس کو مشرک کہنے والا خود بہت بڑا مجرم ہے.
کہ یہ شرک کر رہا ہے. نعوذ باللہ یہ مطلقاً شرک نہیں ہے. غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ضرور ہے تعظیم کی نیت سے جو کرتے ہیں. تو ہم یہی پہلو نکالیں گے کہ یہ عوام ہیں اور یہ جاہل لوگ ہیں اور یہ بس وہ بزرگوں کو تعظیم کی نیت سے کرتے ہیں. اگر آپ اس کو پوچھو گے کہ کیا یہ اس کو تم اللہ سمجھتے ہو تو وہ جاہل سے جاہل ہو. نہیں اللہ نہیں سمجھتے, یہ تو ولی ہیں, بزرگ ہیں, وہ اس طرح بات کریں گے. تو اب ایک دم سے کسی کو کھینچ کھانچ کے کفر کے گھڑے میں ڈال دینا, وہ کہیں آپ کو کفر میں نہ جھونک دے اس طرح کہنے سے. تو مسلمان کے بارے میں بہت 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 سوچ سمجھ کر کوئی بات کرنی ہے. تو البتہ قبر کو چومنا نہیں چاہیے. نعوذ باللہ میں فیور نہیں کر رہا, نہ کبھی آج تک میں نے کبھی مزار کو چوما مجھے یاد ہے, نہ کبھی سجدہ, تو سوال ہی نہیں, تصور بھی نہیں ہے. بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں مزاروں پہ. یہ ہند میں نے دیکھا تھا کہ دہلی شریف میں ہم نے کہیں مزار پہ حاضری دی, شاید خواجہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یا کہیں 22 خواجہ کی چوکھٹ ہے. تو وہاں وہ کھڑے ہوئے تھے, بس مجاور ٹائپ کے تھے بھی, میرا خیال ہے داڑھی منڈے. وہ سب کو بول رہے تھے کہ قدم بوسی کرو, قدم بوسی کرو, یعنی قدموں کی طرف کی زمین چومو. خیر میں نے تو نہیں چومی, نہ ان سے بحث کرنے کا کوئی موقع تھا, لیکن یہ کہ اگر کسی نے زمین چومی تو یہ پھر بھی کفر نہیں ہے, شرک نہیں ہے. تو یوں بیچارے وہ بس کھڑے ہوتے کہ چومو زمین, قدم بوسی کرو. تو لوگ کرتے ہیں قدم بوسی, ان کو یوں کیسا کرا ہوا ہوگا, کرتے ہوں گے ایسا. تو اب یہ کہ چاروں طرف جہالت نے ڈیرا ڈال رکھا ہے, اور پیٹ کے درد کے مریض جو ہے نا, پھر اس میں مسلمانوں کو خواہ مطلب شرک بولتے ہیں, تو مشرک بولتے ہیں, تو کافر بولتے ہیں. تو نعوذ باللہ اس طرح کی کفر کی مشینوں کو جہاں سے لیے وہاں گندے نالے میں پھینک کے آ جاؤ, اور مسلمانوں کے بارے میں حسن ظن قائم کرو. آؤ قرآن پاک جھولے میں رکھتے ہیں, یہ دادو میں, لاڑکانے میں. مجھے تو بڑا پسند ہے, میں نے یہ انداز ان کا دیکھا ہے کہ بہت احترام کے ساتھ, جھولا بھی صاف ستھرا خوبصورت, اس میں خوبصورت غلاف وغیرہ. تو یہ قرآن کریم کو اس میں احترام سے رکھتے ہیں, جھلاتے ہوئے کبھی دیکھا نہیں ہے, خالی وہ رکھتے ہیں جھولے میں. تو مجھے ان کا یہ احترام پسند آیا کہ اس میں شریعت نے منع تو نہیں کیا نا, یہ اللہ کی پاک کتاب ہے, پاک کلام ہے, اس کا جتنا بھی احترام کریں گے وہ کم اور کم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. نماز عصر ادا کرنے کے بعد عاشقان رسول نے اللہ رب العزت کے بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی. آئیے اس کے مناظر دیکھتے ہیں. سبقت رحمتی علی غضبی, جب سے تو نے سنا دیا ہو